بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ امریکہ ایران کشیدگی میں ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پس پردہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ بہت خوشائند بات ہے، کیونکہ ہمارا جو اس وقت خطہ ہے وہ انتہائی مسائل کا شکار ہے۔ مڈل ایسٹ، جنوبی ایشیا اور پھر قرب و جوار کے جو ممالک ہیں، بلکہ پوری دنیا اس وقت شدید متاثر ہے، اور ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس کشیدگی کو کم کیا جائے، اور امریکہ ایران کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے، جو جنگ کی کیفیت ہے، اس کو محدود کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ اس حوالے سے مذاکرات انتہائی ضروری تھے، تو پس پردہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے قبل جو بات سامنے آئی تھی کہ جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے داماد جیرڈ، اور اسی طرح ان کے جو خصوصی ایلچی ہیں اسٹیو وٹکوف، یہ مذاکرات کار تھے، لیکن ایران نے ان سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایران کا موقف یہ تھا کہ 28 فروری کو جو امریکہ نے حملہ کیا، اس سے پہلے مذاکرات دونوں ممالک کے چل رہے تھے، اور یہی دونوں نمائندگان وہ مذاکرات کر رہے تھے ایران کے ساتھ، لیکن مذاکرات ابھی جاری تھے کہ امریکہ نے اٹیک کر دیا۔ تو ایران نے ان دونوں پر اب عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ان لوگوں پر ہم اعتماد نہیں کرتے، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو اب ایک نئی ڈیولپمنٹ آج سامنے آئی ہے کہ امریکی نائب صدر وہ خود پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ خبر ہے کہ امریکی نائب صدر، یہ بریکنگ نیوز ہے کہ امریکی نائب صدر پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ خود براہ راست مذاکرات میں انوالو ہوں گے، اور امریکہ کی طرف سے وہ نمائندگی کریں گے، اور ایران کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہائی آفیشل ہیں امریکی نائب صدر، اور جب ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو لازمی طور پر مذاکرات کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا کہ 5 روز تک حملے نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اس سے اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ پس پردہ کوئی ڈائیلاگ چل رہے ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو افیکٹڈ ممالک ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کشیدگی کو کم کیا جائے، اور امریکہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے، تاکہ اس کشیدگی کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ تو یہ بہت ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب خود امریکی صدر مذاکرات کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ امریکی نائب صدر مذاکرات کے لیے پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ تو گویا اسلام آباد اس وقت مرکز بننے جا رہا ہے اس حالیہ کشیدگی کو ختم کرنے کے حوالے سے مذاکرات کا، اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی خوشائند بات ہے کہ پاکستان نے اس میں بڑا پوزیٹیو رول پلے کیا ہے، اسلام آباد نے پوزیٹیو رول پلے کیا ہے، ہماری آفیشلز نے پوزیٹیو رول پلے کیا ہے، اور دونوں ممالک کو ایکسٹریم تک جانے سے جو روکنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہمارا ایران کے ساتھ بھی بڑے قریبی روابط ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور دوسری جانب جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں اس میں سعودی عرب ہے، یو اے ای، قطر وغیرہ، ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں کر سکتا تھا، اور پاکستان نے یہ انتہائی دانشمندی کا مظاہرہ کیا کہ دونوں سائڈ پہ بیلنس رکھا ہے پاکستان نے، اور اس کا آج فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ پاکستان پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان پر اعتماد کر کے پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات پاکستان نے کوشش کی ہے، وہ اس مذاکرات کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے اب بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ تو امریکی نائب صدر جب پاکستان آئیں گے، اور ادھر سے دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کی نمائندگی کون کرے گا۔ ایران یہ پچھلے چند دنوں میں خاص طور پر علی لاریجانی کی شہادت کے بعد امریکی ایرانی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ ایک طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور شاید وہ مذاکرات کے لیے آئیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہائی آفیشل مذاکرات کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن اور نتیجہ بھی مذاکرات کا نکل آئے گا۔ تو یہ ایک خوشائند خبر ہے، بہت اچھی نیوز ہے اس خطے کے حوالے سے، پوری دنیا کے حوالے سے، کہ یہ کشیدگی امید ہے کہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور مذاکرات کے لیے دونوں ممالک قریب آئے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان نے اس میں بڑا پوزیٹیو رول پلے کیا، اور پاکستان اس میں مزید آگے اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ عرفان بند کرنا۔